برا وقت انسانوں کی زندگی میں آتا رہتا ہے، پہلے بھی آیا تھا، آج بھی آیا ہے اور آنے والی زندگی میں بھی آتا رہے گا، کبھی خشک سالی کی شکل میں، کبھی جنگ کی شکل میں اور کبھی کسی وبا کی شکل میں۔ آج اس عالمی وبا کے دوران مقدس مقامات صرف بند ہے، لیکن اگر ہم انسان کی تاریخ کو دیکھ لیں تو مقدس مقامات گرتے بھی رہے اور ان کو ہاک بھی لگاتے رہے، لیکن پھر بھی انسان ترقی کرتا رہا اور ترقی کے منازل طے کرتا رہا۔ اس عالمی وبا یعنی کرونا وائرس کے دوران دنیا بھر کے لوگ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، کیونکہ کاروبار رک گیا ہے، لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ جو آلریڈی ایک ڈپریس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو وہاں کی ڈپریشن اور پاکستان کے لوگوں کی ڈپریشن میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ لوگ روزی روٹی کی وجہ سے اور اپنے کاروبار کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے لوگ امام مہدی کی ظہور اور قیامت کی نشانی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں پاکستانیوں کی گوگل سرچ ٹرینڈ۔ تو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں عذاب، کیونکہ پاکستانیوں کی مینٹلٹی ہی یہی ہے، جب بھی ان پر کوئی برا وقت آتا ہے تو ڈائریکٹ عذاب، خدا اور قیامت کی نشانیوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ تو عذاب کی ہسٹری جب ہم لوگ دیکھتے ہیں 12 مہینوں کے دوران، تو پاکستانیوں نے 2019 میں اتنا سرچ نہیں کیا، پھر سپٹمبر 2019 میں اتنا سرچ نہیں کیا، جب 2 فروری 2020 کو کرونا وائرس آیا تو دیکھو ان کی سرچ ٹاپ پر گئی ہے۔ اب دوسرا ٹاپک دیکھتے ہیں قیامت۔ جب ہم لوگ اس کی 12 مہینوں کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو 2019 میں سرچ نہیں کیا گیا، سپٹمبر 2019 میں سرچ نہیں کیا گیا، جب 2 فروری 2020 کو کرونا وائرس آیا تو دیکھو اس کی سرچ ٹاپ پر جا رہی ہے، سرچ بالکل ٹاپ پر جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں نے ان کو سرچ کیا۔ تو اسی لیے ڈپریس ہوتے رہیں گے جب ایسے ٹاپک کو سرچ کرتے رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں دجال کے ٹاپک کو۔ تو دجال کی ہسٹری جب ہم 12 مہینوں میں پاکستان میں دیکھیں گے کہ لوگوں نے ان کو کتنا سرچ کیا، تو 2019 میں اتنا سرچ نہیں کیا گیا، پھر سپٹمبر 2019 میں اتنا سرچ نہیں کیا گیا، جب 2 فروری 2020 کو آتا ہے تو بالکل اس کی سرچ ٹاپ پر جا رہی ہے، پیک پر جا رہی ہے اس کی سرچ۔ تو اندازہ لگا لے کہ پاکستانی کیسے ڈپریس نہیں ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کسی مولوی عالم دین نے ڈرائے ہوں گے، اسی لیے یہ ٹاپک سرچ کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ ان لوگوں کو ڈیجیٹل ٹھگوں نے ڈرایا ہے، اور ڈیجیٹل ٹھگ کون ہے؟ یہ ہے وہ ڈیجیٹل ٹھگ جو پاکستانیوں کو ڈراتے ہیں۔ بھائی کرونا وائرس کا امام مہدی سے کیا تعلق؟ جیسے ہی سعودی عرب نے حج منسوخ کیا تو اس نے امام مہدی کی ظہور کی کہانی بتا دی۔ بھائی یہ صرف نہ دینی عالم ہے، نہ کوئی دوسرا، نہ کوئی مولوی ہے، یہ صرف اپنی ویوز بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ خوف انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے اور یہ لوگ خوف کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ دیکھو اس ویڈیو پر اس کے 2.7 ملین ویو آئے ہیں اور 57,000 لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے۔ تو یہ لوگ آپ لوگوں کی خوف کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس سے پاکستانی عوام ڈپریس ہوتی رہے گی اور ڈپریس ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ مسجد جانے سے نہیں رک رہے، کیونکہ ان لوگ ڈیجیٹل ٹھگوں نے بتا دیا کہ مہدی آئے گا۔ ان ڈیجیٹل ٹھگوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ چلو یہ دوسرا ویڈیو سامنے آیا، یہ ہے مہربان علی کی 4 دن پہلے بنائی تھی۔ بھائی یہ صرف ویوز بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ دیکھو اس ویڈیو پر اس کی 1.4 ملین ویوز یہ آئے ہیں۔ یہ نہ کوئی دینی عالم ہے نہ کچھ، یہ صرف آپ کے خوف کو نشانہ بناتے ہیں اور آپ کو ڈپریس کرتے ہیں۔ ان کو آپ کی ڈپریشن سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان کو جتنے زیادہ ویوز ملیں گے ان کا کاروبار اتنا بڑھتا جائے گا، تو اس لیے محتاط رہے ان لوگوں سے۔ باقی آپ سرچ کر لیے، ڈیجیٹل ٹھگ ڈھونڈتے رہے۔ ان ڈیجیٹل ٹھگوں کا شکار نہ صرف عام عوام ہو رہا ہے بلکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھو یہ ریسرچ بتا رہا ہے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ کے درمیان ڈپریشن پر ریسرچ ہوئی ہے،
تو اس میں تمام یہ بتا رہے فیکٹرز بتا رہے کہ کس وجہ سے ان میں ڈپریشن ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹ جب ایسے ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کا اپنی میڈیکل سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ میں میری وائس ہی آ رہا ہے تو کیا کروں ویسے میڈیکل پڑھ کے. دیکھو یہ سارے فیکٹر انہوں نے بیان کیے ہیں. تو ہم لوگ تو ویڈیو بنا لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے معاشرے پر کیا اثر ہوگا اور اس ویڈیو کی کنسیکوینسز کیا ہوں گے. جو میرے ویورز دیکھیں گے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اور اس کے بعد وہ میری ویڈیو سوسائٹی کو کس طرح شیپ کرے گی. بس ہم تو ڈال لیتے ہیں. اب دوسرے کی طرف چلتے ہیں. اب دوسرا ریسرچ دیکھتے ہیں جو بھی ڈپریشن پر ہوئی ہے اور اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی ریویو کیا ہے. تو دیکھو یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس کو ریویو کیا ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ ایک ایسے حالت جس میں ایک ایسے دماغی حالت جس میں اپنے آپ کو ہوپلیس محسوس کرتے ہو اور زندگی سے آپ کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی. دیکھو یہ زندگی سے کوئی دلچسپی جب آپ کی نہیں رہتی تو مانو کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہو. آپ دیکھ لو جب کوئی امام مہدی کی ویڈیو دیکھے گا تو اس کی خاک زندگی میں دلچسپی رہے گی. وہ تو یہی سمجھے گا کہ چلو آخرت کی تیاری کرتے ہیں ویسے پڑھ لے کر کیا کرنا ہے امام مہدی آنے والا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کی ہسٹری بیان کرتے کہ یہ نیچرل ہسٹری ہے. جب آپ بالغ ہو جاتے ہو تو آپ ڈپریشن آپ میں آئی جاتی ہے تھوڑی بہت. لیکن جب آپ ان امپلائڈ ہوتے ہو تو رسک ہوتا ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے. لیکن ابھی ایسی ویڈیو دیکھنے کے بعد پاکستانی عوام جن کی پہلی زندگی میں امام مہدی کی ویڈیو دیکھ کر زندگی سے دلچسپی نہیں رہتی اس کی اور پاکستان کے اکثر نوجوان بے روزگار ہے تو اس میں ڈپریشن کی کیا حالت ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں. پھر دیکھو کنٹریبیوشن. اب نیچے دیکھتے ہیں ینگ پیپل کو آپ نے جینے کا طریقہ سکھانے کے بجائے امام مہدی کا ویڈیو دکھا کر آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. بڑھاپا میں ڈپریشن. ہمارے بوڑھے تو یہ ویڈیو دیکھ کر 30 سال سے ہی آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. برڈن آف ڈپریشن. جب آپ پر برڈن ہو جاتی ہے ابھی لاک ڈاؤن ہے ہر ایک پر برڈن ہے. کسی پر ہوم ورک کی کسی پر کھانے کی کسی پر روزگار کی سب پر برڈن ہے. آپ جینے کا طریقہ سکھانے کے بجائے اوپر سے یہ سکھا رہے. چلو اس میں تو وہ سے میں نیچے لنک میں دے دوں گا کہ آپ لوگ پڑھ لو. اکنامیکل اسپیکٹ آف ڈپریشن. بھائی یہاں پر نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے تو یہ تو سارے فیکٹر ہے یہاں پر آلریڈی ویسے آ جائیں گے اور امام مہدی ویسے اس پر مسالہ اور چڑکا دے گا. تو میری تمام یوٹیوبر سے یہ درخواست ہے کہ اپنی قوم کو جینے کا طریقہ سکھاؤ جس طرح دوسرے کا اقوام سکھاتے ہیں. پاکستان قوم تو مرنے کے لیے 70 سال سے تیار ہے کبھی کس نام پر کبھی کس نام پر. تو برائے مہربانی اس دفعہ ان کو جینے کا طریقہ سکھائے ان کو مت ڈرائے. اور یہ قوم ہر روز بم دھماکوں کا شکار ہو رہی ہے ہر روز جنازے اٹھا رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی قتل نہیں ہوتا. تو برائے مہربانی اس دفعہ اس قوم کو جینے کا طریقہ سکھائے مرنے کا نہیں.